السلام علیکم، میرا نام احمد عبدالسلام ہے۔ میں سی او ہوں ای وی ریولوشن پاکستان کا۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ جولٹا گروپ کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بہت زیادہ گرو کیا ہے۔ پاکستان میں اگر انٹرپرینورشپ کی کسی کو اگزامپل چاہیے تو محمد عظیم صاحب ایک بہت اچھی اگزامپل ہیں۔ جولٹا گروپ، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، کہ پائنیئرز ہیں پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز اور الیکٹرک بائکس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ اے ٹو زی مینوفیکچرنگ کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جولٹا گروپ ہی لائی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں محمد عظیم صاحب کے پاس اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ جولٹا گروپ آخرکار ہے کیا اور کیسے ان کی یہ سکسیس سٹوری بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی جولٹا گروپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا آئی ٹی کے لیے، اور پاکستان میں پلان یہ تھا کہ کس طرح سے ینگ لوگوں کو بیسیکلی بزنس کی طرف لایا جائے، اور ان کے جو نارملی ہر بندے کو پیش آتی ہے پرابلم کی جاب سے بزنس کی طرف کیسے آیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آئی ٹی کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی گئی، پاکستان میں ڈفرینٹ جابس کریٹ کی گئی۔ اسی سلسلے میں جو ہے ای وی ریولوشن جو ہے یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ تھا جو ہم چائنا میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یعنی جو نیکسٹ برننگ کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کو جو ایکسلریٹ کرنا ہے، جو ٹارک کریٹ کرنا ہے، جو آپ کو موو کریں گے، جو نیکسٹ پہیہ ہے وہ بیسیکلی جو ہے نظر آ رہا تھا کہ وہ پیٹرول سے نہیں چلے گا بلکہ بیٹری بیس یعنی الیکٹرک کنسیپٹ کے ساتھ موو ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایفرٹ کی اور کافی بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ نارملی بہت کم لوگ ہیں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ایسے سبجیکٹ کے اوپر، تو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے اوپر بہت بڑا کام ہوا جو جولٹا گروپ نے کیا، اور اس کو لے کے اب ہم پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا پچھلے آنسر میں کہ جولٹا گروپ واز ون آف دا فرسٹ ٹو اسٹارٹ الیکٹرک وہیکلز اور اس کی مارکیٹ پاکستان کے اندر، تو جولٹا گروپ کو یہ کتنا ٹائم لگا ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ آپ جو اب ہم اپنے نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں انفارمیشن، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کتنا ٹائم لگا، کتنی محنت لگی ہے اس کام کے اندر؟ تقریباً ہمیں ٹوٹل جو ہے 8 سال لگ گئے جب سے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہے، مارکیٹ ریسرچ ہے، اور جو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو دیکھا گیا، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ یہ جو 2 ویلر ہے یہ بیسیکلی 4 ویلر کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ لوگ بائنگ پاور نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی چھوٹی گاڑی 4 جو پہیوں پہ چل رہی ہے وہ خریدنے کی پاور نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے 2 ویلر کو ہی لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی ریسرچ ہماری ہوئی، اس پہ کافی ٹائم لگا جو ہے۔ پھر اس کے بعد 4 سال پہلے ہم نے اس کو کلوز کر لیا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ اگر پاکستان بیس اس کی ڈیولپمنٹ نہ ہوگی، یعنی اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، اس کی جو آگے پروڈکشن ہے، وہ اگر پاکستان بیس نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت ہیوی پروڈکشن چاہیے، اور وہ ساری اگر امپورٹ ہوتی ہے، اس کے پارٹس امپورٹ ہوتے ہیں، تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 سال ہمیں فردر لگ گئے جو پاکستان بیس ڈیولپمنٹ ہوئی، تو ٹوٹل اراؤنڈ جو ہے 8 سال جو ہے وہ ہو گئے ہیں جو اس کو ہم نے لگایا یا کیا ہے۔ سر، میں یہ الیکٹرک وہیکلز کا جب کانسیپٹ آیا تو میں نے بائی کرنے کی کوشش کی، اور جولٹا گروپ واز ون آف دا فرسٹ نیم جو میں نے سنا، لیکن اٹ واز بیفور دا ای وی پالیسی واز لانچڈ، تو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ تو آپ کے دماغ میں کیا تھاٹ پروسیس تھا کہ یہ اس پالیسی سے پہلے ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ مینوفیکچرنگ اور پلانٹس وغیرہ لگانا شروع کر دیے تھے؟ اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے جو بہت ساری جو ٹیکنالوجی ہے جو دوسرے ملکوں میں آ چکی ہوتی ہے، اس کو کافی ٹائم لگتا ہے پاکستان میں موو ہونے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ اسمارٹ فون ریولوشن تھا، 4G، اسی طرح سے جو کنسیپٹ واٹ ایور جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ باقی ملکوں کی نسبت پاکستان میں تھوڑا سا بعد میں آتی ہے، یا تھرڈ ورلڈ میں بعض دفعہ ٹائم لگ جاتا ہے وہ ٹیکنالوجی آتے آتے۔ تو ہم لوگ باہر دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، چائنا نے بہت پہلے یہ لانچ کر دیا تھا الیکٹرک کنسیپٹ جو ہے، تو ہم لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ڈفرینٹ کنٹریز نے اس کے اوپر پالیسی لانچ کر دی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اپنے جو پلان ہے نیکسٹ 2030 کے 2040 کے یہ سارے لانچ کر دیے۔ تو ایونچولی پاکستان کو بھی آنا پڑے گا۔ تو ابھی جب ہم شروع ہوئے تھے تو پاکستان پالیسی لیول پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا، پاکستان کی کوئی الیکٹرک ای وی پالیسی جو ہے وہ ابھی بیس یا ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو ہمیں شور تھا کہ یہ الٹیمیٹلی پاکستان بھی اس پہ آئے گا، تو ہم نے اس سے پہلے ہی وہ سارا کام شروع کر دیا تھا۔ صحیح۔ تو سر، یہ الیکٹرک وہیکلس پالیسی اب ہم سب کو پتہ ہے کہ آ گئی ہے، تو اس کا ای وی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای وی مارکیٹ ایک دم سے بوسٹ ہوگی، یا
اس کی کوئی سیلینٹ فیچرز ہمیں اگر آپ بتا سکیں. ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پالیسی آتی ہے، اداروں کی طرف سے ورکنگ ہو کے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے بہت بڑا چینج آتا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی اسپیشلی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا ریولوشن ہے، بہت بڑی چینج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ نارملی اپنی انڈسٹری میں اعتراض کرتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ ایشو ریزالو نہیں کر رہی، اور اسی طرح سے گورنمنٹ انسینٹیو پلان نہیں کر رہی کہ کیا اس کے اوپر انیشیٹو گورنمنٹ کا ہوگا. تو یہ آج اس کا ایشو ختم ہو چکا ہے، اس کے جواز نہیں ہے. کوئی بھی انڈسٹری یہ کہہ نہیں سکتی کہ گورنمنٹ اس پہ سٹیپ نہیں لے رہی. تو اسپیشلی جو اس کے اوپر امپورٹ اور ڈیوٹی اور پروڈکشن انکم ٹیکس واٹ ایور پہ جو انسینٹیو دینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، یہ بہت بڑا ایک چینج ہے انڈسٹری کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پاکستان میں کروڑوں بائکس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور اگر ان کو الیکٹرک میں لے آتے ہیں اور پبلک کو، اینڈ یوزر کو بہت بڑا انسینٹیو ہوگا، انڈسٹری کو بہت بڑا انسینٹیو ہوگا. پاکستان میں الیکٹرانکس الیکٹرک انڈسٹری جو ہے جو بالکل ڈیڈ ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو پہلے پاکستان میں نہیں بنی وہ بننا شروع ہو جائیں گی. سر اگلا کویشچن میرا ذرا آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایک ہمبل بگننگ سے سٹارٹ کیا اور اس بزنس کو ایک گروپ آف انڈسٹریز میں کنورٹ کیا. تو آپ اپنی پرسنالٹی میں کون سا ایک ایسا ٹریٹ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی سکسیس ملی اور آپ اس لیول تک پہنچ سکے؟ دیکھیں ہمارے ہاں نارملی یہ ہے کہ سیٹ کلچر چل رہا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی پیسے کو پیسے سے کمانے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نارملی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا، انوویشن کا کنسیپٹ نہیں ہے. جتنی اکانومی یا جتنا پیسہ آپ کہہ لیں انوویشن کے اندر ہے. ہر دور میں آپ کیا ویلیو کریٹ کرتے ہیں، آپ اینڈ یوزر کو، پبلک کو، نیشن کو کیا آپ ایسی چیز دیتے ہیں جس سے چینج آ جاتی ہے. انسان تھوڑے سے اپنا پیسہ لگا کے کیا بڑی سے بڑی ویلیو کریٹ کر سکتا ہے یا ویلیو اچیو کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو نارملی ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے. لوگ پیسے کو ملٹیپلائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انوویشن سے نہیں کرتے، R&D نہیں کرتے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. تو ہمارا بہت بڑا ڈفرینٹ جو ہے کنسیپٹ اس میں وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے گروپ جو ہے ہمیشہ جو سبجیکٹ ہیں ان کے اندر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کہہ لیں کہ سروے کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ یا کوئی بھی بندہ جو ہے ریسرچ کر کے ویلیو کریٹ کر رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو الٹیمیٹلی سکسیس ملتی ہے. اور اس کو چھوڑ کے جو ہے ایک نارمل بزنس ہوتا ہے اور اس کو ہزاروں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ریگولر سی چیز ہوتی ہے. اچھا سر، جب ہم نے یہ ای وی ریولوشن کی بات شروع کی تھی تو ہمارا ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان کے اندر نہیں ہوتی. اگر ہم کمپیئر کریں چائنا یا پاکستان کو تو چائنا اور انڈیا کو، تو پاکستان کے اندر لیبر کاسٹ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں انڈسٹریلائزیشن کا ٹرینڈ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا پاکستان میں انویسٹ کرنا نظر نہیں آتا. تو اس کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو پاکستان کی انڈسٹری کے لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پالیسی کا بھی بڑا دخل رہا ہے. جو پچھلی گورنمنٹس تھیں ان کے پاس اس طرح کا ویژن نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی پالیسی کو لانچ کریں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب تک انڈسٹری کے لوگ جو ہے وہ اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ ڈے بائی ڈے ایسی اسٹریٹجی بنائیں اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے فارن انویسٹمنٹ آئے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں وینچر کا کنسیپٹ نہیں ہے، پارٹنرشپ کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور جو اس کے لیگل میٹرز ہیں جیسے باہر کی جو دنیا ہے وہ جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ بھائی چارے پہ نہیں آتی، وہ کسی رشتے میں نہیں آتی کہ جی ہم آپس میں دوست ہیں اور ہمارا جو ہے بلڈ ریلیشن ہے. وہ کنسیپٹس پہ آتی ہے جو بیسیکلی لیگل فریم ورک ہوتا ہے، جو لیگل سٹرکچر ہوتے ہیں کہ جی جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کا جو لیگل سٹرکچر ہے وہ کیسے ہوگا. جو کہ ہماری بہت ساری انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ سٹرکچرل جو سسٹم ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اگر ہم ڈے بائی ڈے وہ کلچر جو ہے اس کو بنائیں، یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے تو جیسے باقی ملکوں نے کیا، تو الٹیمیٹلی باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، باہر سے لوگ پیسہ لے کے بھی آئیں گے، باہر سے ایکسپیرینس لے کے بھی آئیں گے. جب وہ سیفلی فیل کریں گے اپنے آپ کو اور سیکیور فیل کریں گے تو الٹیمیٹلی یہاں پہ بھی لوگ آئیں گے، انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور بڑے بڑے جو سیٹ اپ ہیں وہ بھی لگیں گے. اور اس کے لیے انڈسٹری کے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پہ کلچر اور انوائرمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کریں.
اچھا سر، ہم نے ایک ویڈیوز اویئرنیس کی بھیجی اپنی فیس بک پہ، اور لوگوں کا ہمیں فیڈ بیک آیا کہ ای وی ریولیوشن کے اندر جولٹا گروپ کی ہمیں کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں جو کہ کسی دوسرے کورسز کے کمپیریزن میں اس ای وی ریولیوشن کے کورسز کو ایک ایکسٹرا ہیڈ دے گی؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جولٹا گروپ جو ہے وہ صرف ایک بائک کا نام نہیں ہے، وہ ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس ای وی کے اندر کر چکے ہیں۔ تو ہماری ایک کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ کورسز جو ہیں وہ آفر کیے جائیں، اور اسی طرح سے ای وی ڈگری کا پلان کر رہے ہیں۔ جو ریولوشن ہے وہ بیسیکلی آپ کی اسٹڈی سے، ایکڈیمیا سے لے کر انڈسٹری تک موو کر جاتا ہے۔ تو اس میں ہم ہر طرح سے ایجوکیشن سے لے کر ٹریننگ سے لے کر ڈیولپمنٹ سے اور پروڈکشن تک، کیونکہ اس کے کئی ڈومین ہیں، کئی قسم کی اس میں انڈسٹری ہے، کئی طرح کی پروڈکشن ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے اور لوگوں کو لے کے چلیں گے ساتھ، تاکہ آلموسٹ جو ہے جو بھی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی سیکٹر میں، ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں، پروڈکشن میں آنا چاہتے ہیں، سیل مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم آپشن دیں گے کہ وہ اس کام کو کر سکیں۔ اچھا سر، یہ ای وی پالیسی کے اندر ایک چیز تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک لو انٹرسٹ ریٹ دے گا اپنے بزنسز کو لیے جو کہ الیکٹرک وہیکلس کے اپنے پلانٹس یا پروڈکشن یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے بتایا، اویئرنیس پھیلائی، تو لوگوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ وٹ از دا منیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ نیڈیڈ، کہ اگر ہم ایک پروڈکشن پلانٹ لگانا چاہیں تو اس کا کیا کچھ میٹرکس ہیں؟ دیکھیں، اس میں ای وی میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ جیسے ہم دیکھتے تھے جو نارمل بائک ہے اس میں انجن انوالو ہے، انجن کی مینوفیکچرنگ بہت ہارڈ ہے، اور آپ دیکھیں کہ کئی 100 پارٹس جو ہیں وہ ایک بائک کے اندر انوالو تھے۔ اب ای وی کی وجہ سے اس کے پارٹس بہت کم ہو گئے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ جو پریسائز ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے میکینیکل انڈسٹری میں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح انجن میں ہے۔ انجن میں آپ کے پسٹن اور باقی چیزیں اتنی پریسائز ریکوائرڈ ہے، وہ اس میں اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں گے بھی کہ ایک جو یونٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی پروڈکشن کا ہوگا، اور منیمم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 10-20 ملین پاکستانی روپے سے یہ کام آرام سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور اگر پھر اس کے مطابق اس کا سکیل بڑھائیں گے تو اس طرح سے انویسٹمنٹ جو ہے فردر لگائی جا سکتی ہے، لیکن منیمم اتنے سٹرکچر سے یہ سیٹ اپ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بیس پہ جو ہے کوئی اگر کوئی بہت بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جی وہ اس کا کوئی اس انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے چائنا میں بہت سارے لوگوں نے انڈسٹریز کو کھڑا کیا جن کی بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھی، انوائرمنٹ یا گروپس نے سپورٹ کیا جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کو چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ سر، یہ الیکٹرک وہیکلز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کا بزنس پروسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ چارجنگ سٹیشنز لگا سکتے ہیں، آپ مینوفیکچرنگ میں جا سکتے ہیں، آپ کنورژن کٹس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ان نیکسٹ 5 ایئرز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کسی ایک ایسے لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ $multi million کمپنیز ہم ای وی کے اندر دیکھیں، جو کہ نہ صرف پاکستان کے اندر سیل کر رہی ہوں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ریناؤنڈ کمپنیز ہوں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو یہ چینج ہے، جس طرح اسمارٹ فون کے اندر چینج آئی، اور موبائل تو تھا لیکن اسمارٹ فون نے بڑی دنیا چینج کر دی، اسی طرح سے جو مختلف ریولوشن آتے ہیں انڈسٹریز کے اندر، وہ ای وی بھی ان میں سے ایک ہے۔ بہت بڑا سکوپ ہے اس کے اندر، جیسے آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ چارجنگ بہت بڑا بزنس ہوگا، فاسٹ چارجنگ بہت بڑا بزنس ہوگا، ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر جو سٹیشنز ہیں وہ بڑے کام کریں گے، لوگ اپنی ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر چارجنگ سٹیشن لگا کے بڑا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان بیس جو ہے اس کی الیکٹرک موٹر ڈیزائن کر کے پوری دنیا میں سیل کی جا سکتی ہے، کنٹرولر بنا کے کیا جا سکتا ہے، چارجنگ سٹیشن جو ہے وہ بلڈ کر کے پوری دنیا کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر اس طرح کی ورکنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ ایک ٹائم آئے گا کہ پاکستان یہاں سے ایکسپورٹ کر کے پوری دنیا میں مختلف الیکٹرک کی جو پروڈکٹ ہیں وہ سپلائی کر سکتے ہیں۔ ای وی ریولوشن کا ہمارا مین کانسیپٹ یہ تھا، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ پاکستان کے اندر ایک اسکیل لیبر ہم نے پرووائڈ کرنی تھی اور ایک بزنس انفراسٹرکچر بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو دینا تھا کہ وہ اس نئی ٹیکنالوجی کے اندر آ سکیں اور اپنی ایک
نئی انڈسٹری بنا سکیں. تو یوتھ کے لیے آپ کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں, ہم سے سیکھیں اسکلز, اور پھر آگے وہ اس کو لے کے جائیں اور انٹرنیشنل کمپنیز میں کنورٹ کریں, کیونکہ آپ کا اور میرا یہی کنسرن تھا کہ ہمیں کوئی ایسی کمپنیز بنانی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے اندر ہی آپریٹ نہ کریں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنا بزنس کریں اور جی ڈی پی کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہو اس کی وجہ سے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گروپ ہے وہ پاکستان میں پہلا گروپ ہے جو اس پہ ڈگری لانچ کر رہا ہے. ای وی ڈگری جو ہے اس کے اوپر پلان ہو رہی ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ کورسز جو ہیں وہ پلان ہو رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ جو ینگ انٹرپرنور ہیں جو بیسیکلی بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی جو ای وی کے اوپر بزنس ہے اس میں آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو ڈفرینٹ ٹریننگز وغیرہ دی جائیں. اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے اوپر کورسز جو ہے وہ کروائے جائیں, ڈگری پروگرام وغیرہ کیا جائے اس کے اوپر, ایون پی ایچ ڈی لیول پہ بھی کام ہو. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا تو ساتھ میں یہ صرف تھیوری یا اسٹڈی یا صرف ایکڈیمیا کا رول اس میں نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ روڈ پہ نہیں لے کے آئیں گے, پوری دنیا کو نہیں دیں گے, تو آپ کی اکانومی بلڈ نہیں ہوگی, آپ کی جاب کریٹ نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں ان سارے پروسیسز کو کرتے ہوئے جو ٹریننگز کے بعد کے پروسیسز ہیں, جیسے جو انٹرپرنورشپ الیکٹرک کنسیپٹ میں ہے وہ کیسے بلڈ ہوگی, اس کے اوپر جو ہے گروپ کی سروسز اویلیبل ہیں. تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ انٹرپرنورز کو اس طرف لے کے آئیں اور کئی 100 فیکٹریز لگیں, ٹھیک ہے, ہزاروں اسٹرکچر کھڑے ہوں, آر این ڈی ہو, ریسرچ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اس کے جتنے سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر پیرللی کام ہو, تاکہ پاکستان پوری دنیا میں کم از کم ای وی کا ایک شیئر جو ہے اپنے لیول کے مطابق لے سکے, جس سے پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو, لوگوں کو جاب جو ہے وہ ملے. خاص کر یہ جو الیکٹرک کنسیپٹ ہے, جیسے جو الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے جو انجینئر ہیں ہمارے, ان کے لیے بہت کم جاب ہے پاکستان میں, جو کہ آج اس کنسیپٹ سے وہ جاب کھڑی ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس میں ٹوٹلی جو ہے میکینیکل کم ہوتا جا رہا ہے اور الیکٹرک اور اسی طرح الیکٹرانکس کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ان انجینئرس کے لیے بڑا زبردست ہے, جو ہم چاہیں گے کہ وہ اس میں آئیں اور کام کریں. تھینک یو عظیم صاحب بہت بہت اپنا ٹائم دینے کے لیے. تو آج سے ہمارے ساتھ عظیم صاحب جو کہ جولٹا گروپ کے چیئرمین ہیں, اور آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے, اور انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو ای وی کے بارے میں اور بتائیں گے, نئے ٹیوٹوریلز آئیں گے, اور آپ کو پراپر ای وی انڈسٹری کیسے کریٹ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. باقی اف یو وانٹ ٹو بیکم اے نیکسٹ ملینئر, یا آپ اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ای وی کے اندر, تو یو شوڈ جوائن ای وی ریولوشن پاکستان اینڈ ہیلپ اس چینج دا فیوچر آف پاکستان. اللہ حافظ.